اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ فضیلت اور اس کے خاص سورۃ فاتحہ، اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور ارشاد رسول بھی ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور وہ فرماتے سب سے بہتر جو صورت ہے وہ صورت الحمد فاتحہ، صورت فاتحہ ہے، اور اسی لیے قرآن بھی اس کو کہتے ہیں، اور بہت کچھ اس کے نام رکھے گئے ہیں۔ صورت فاتحہ قرآن پاک کی سب سے افضل صورت میں کہلائی جاتی ہے۔ صورتوں میں تو ہر صورت اللہ میاں کی جو طرف سے صورت آئی ہے اس کے اندر بہت طاقت ہے، اس کے اندر کوئی فضائل ہے، اس کو ہم لوگ عام لوگ آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ بڑے بڑے علماء کرام نے اس کی تفسیریں بیان کی ہیں، پھر بھی کسی کی تفسیر کچھ ہے، کسی کی تفسیر کچھ ہے، کسی کی کچھ ہے۔ اللہ جانتا ہے کس کی تفسیر صحیح ہے کس کی نہیں، لیکن اس کی کیونکہ شان میں بیان کی جاتی ہے وہ تفسیر، تو اس لیے اس کو اچھی بات ہے، بری بات تو نہیں ہے، اس لیے اس کو سن کے اچھا، پڑھ کے اچھا لگتا ہے۔ اور یہ ہر کام کا اس کو اپنا، اگر اس کو مطلب کہ کسی کام کے لیے پڑھیں وہ تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود یہ رسول اللہ کا فرمان ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس سے بہتر قرآن پاک میں کوئی صورت نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے ایک جگہ پڑھا ہوا میں نے کہ یہ محمد و آل محمد کی دعا تھی، جو اس کو پڑھا کرتے تھے، اور اللہ میاں کو اس کی دعا اتنی اچھی آئی، محمد و آل محمد کی جو دعا تھی وہ اللہ میاں کو اتنی پسند آئی، انہوں نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا، اور اس کو پہلے ہی مطلب اس کو قرآن میں اس کو شامل کر دیا۔ اور یہ دعا بھی ہے اور ثواب کے ثواب بھی ہے۔ اور اگر اس کو 70 دفعہ کسی مریض کے اوپر اس کا پانی پڑھ کے دم کر کے اس کو پلایا جائے، وہ مریض تندرست ہو جاتا ہے۔ بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر فرشتے کے اوپر، مرے ہوئے انسان کے اوپر بھی اگر 70 دفعہ پڑھ کے اس کو پھونک مار دی جائے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ زندہ ہو جائے۔ یعنی اس کی طاقت کا اندازہ بتانے کے لیے وہ ایک مثال دے رہے تھے کہ اس کے اندر اتنی طاقت ہے الحمد شریف کی کہ یہ اللہ میاں کو اتنی پسند ہے، اتنا اللہ میاں اس کو اچھا سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو پڑھ کے اپنے مسائل کے حل کے لیے دعا مانگو تو میں اس کو قبول کرتا ہوں، کیونکہ اقرار کر رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہم نے اللہ ہی سے مانگنا ہے نا، اگر ہماری مشکلیں پریشانی ہیں اللہ ہی سے دور ہونی ہے۔ اور اس کے بعد جو آپ پھر یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس صورت کو پڑھ کر جو بھی طلب کرے گا وہ اللہ میاں عطا کرتا ہے۔ لیکن اللہ میاں کو یہ اگر میں کام مانگوں گا مجھے ہوائی جہاز دے دے تو اللہ کو پتہ ہے کہ یہ جہاز اس کے کام کا نہیں ہے، اس کو دینے کا کوئی تک نہیں بنتا۔ ہم وہ اللہ سے مانگیں جو ہمیں ہمارے جائز ضروریات ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں، ہم اللہ کی کتنی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ کا کتنا بات مان رہے ہیں، ہم جھوٹ تو نہیں بول رہے، اس منہ سے ہم گالیاں تو نہیں دے رہے جس منہ سے ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں، یہ تو نہیں غلط بات ہے، یہ تو غلط بات ہوئی نا۔ اسی منہ سے ہم گالیاں نکال رہے ہیں، اسی منہ سے حرام کھا رہے ہیں، اسی منہ سے اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ اللہ کی تعریف تو پاک صاف وضو کر کے کی جاتی ہے نا، اور ہماری زبان گندی ہے، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل ہو جائے، اور وہ پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ میں سب کو دیتا ہوں، ہندوؤں کو دیتا ہوں، عیسائیوں کو دیتا ہوں، مطلب کہ بدھ مذہب کو دیتا ہوں، میں دیتا ہوں، وہ تو قدرت ہے نا جی، وہ تو ہر ایک کو دے گا۔ لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے زبان کو پاک رکھیں، حرام نہ کھائیں، اچھی بات کریں، غلط بات نہ کریں، گالیاں نہ دیں، تو تاکہ اللہ میں ہماری بھی تھوڑی بہت سن لے، ہماری مشکلوں کو دور کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ جو اس کی تلاوت کرے گا اس کو اجر عظیم عطا ہوگا، اور یہ اتنی اچھی ہے کہ اس کو نماز میں اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم اس کو نماز کے علاوہ ہی پڑھیں گے تو اس کو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو اجر عظیم اللہ میں عطا پڑے گا۔ اور اگر اس کو بخار چڑھا ہوا، کسی کے اوپر بخار چڑھا ہوا، کھانسی چڑھی ہوئی، یا چھوٹے موٹے بیماریاں ہوتی ہیں، تو آپ اس کو 40 دفعہ پڑھ کے اس پہ دم کر دیا کریں ڈیلی، یا پانی پہ دم کر کے اس کو پلا دیں تو اس کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اور پھر یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صورت فاتحہ سے صحت یاب نہیں ہوگا وہ کسی دوائی سے صحت یاب نہیں ہوگا۔
میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں جہاں آپ اتنا کوئی علاج کر رہے ہیں آپ یہ بھی کر کے دیکھ لیں، آپ یہ بھی کر کے دیکھ لیں، پتہ نہیں دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے، اب گھٹنوں کی بیماری ہے، لوگ کہتے ہیں میرے گھٹنوں کی بیمار ہے، لیکن اس کو اگر آپ الحمد کو پڑھ کے پانی میں پی کے دیکھ لیں تو کیا جاتا ہے، آپ کا کوئی نقصان ہے؟ آپ ادھر آئیں تو صحیح نا۔ اور میں اس میں یہ اپنا ویسے تو یہ ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیلی پڑھے گا، ایک مخصوص کر لیں، 10 دفعہ پڑھ لیں، 25 دفعہ پڑھ لیں، 30 دفعہ پڑھ لیں، آپ یقین کریں کہ کوئی ظالم آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، کوئی ظالم آفیسر آپ کو کوئی زبردستی نہیں کر سکے گا، آپ کا مہربان ہوگا، ڈاکو آپ کا راستہ نہیں روکیں گے، آپ کو لوٹ مار نہیں کر سکیں گے، دہشت گردی سے آپ بچے رہیں گے، جو یہ آپ مسلمان کو مارتے ہیں نا لوگ، ان سے یہ بچے رہیں گے، دہشت گردی سے بچے رہیں گے، اور یہ حادثات سے بچے رہیں گے۔ اگر آپ جاتے ہیں اس کو 10 دفعہ پڑھ لیں یا 25 دفعہ پڑھ لیں، ایک روٹین بنا لیں گے میں نے ڈیلی اتنی دفعہ پڑھنا ہے، تو آپ اس سے بچے رہیں گے اور محفوظ رہیں گے اس کو نا۔ اور 15 بار اس کو سوتے وقت پڑھ لیں، آپ کو بڑی اچھی مطلب یہ نیند بھی آئے گی، اور گھر سے باہر جاتے وقت آپ اس کو کچھ ٹائم پڑھ لیں، اس کو تعداد میں پڑھ لیں، آپ جیسے جائیں گے انشاءاللہ ویسے ہی واپس آئیں گے، یہ اتنی آپ کے اوپر مہربانی کرے گی۔ اگر اس کا آپ نے وظیفہ بنانا ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی آپ کو بچوں کی شادی نہیں ہو رہی، پیسے کی کمی ہوگی، کوئی مکان نہیں بن رہا، کوئی قرض مطلب کہ نہیں اتر رہا، یا قرض مطلب کہ کوئی واپس نہیں دے رہا، یا اور جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں دنیا میں، تمام مسائل کے حل کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا وظیفہ بتا رہا ہوں۔ آپ نے جناب یہ 40 دفعہ الحمد شریف پڑھنی ہے، 40 دفعہ الحمد شریف پڑھنی ہے، 41 دفعہ آپ نے الحمد شریف پڑھنی ہے۔ آپ نے پڑھنی یا جب آپ یہ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پہنچیں تو آپ نے یہی الفاظ جو سنے، یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، ایک دو تسبیح پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے اس کو سورت کو آگے مکمل کر لینا۔ اور یہ آپ نے 40 دفعہ یہ صورت پڑھنی، 41 دفعہ یہ صورت پڑھنی ہے۔ یہ آپ کسی دن سے بھی وظیفہ شروع کر سکتے ہیں، جمعرات سے کر لیں، جمعے سے کر لیں، ٹائم اس کا ایک ہونا چاہیے، جگہ اس کی ایک ہونی چاہیے، اور پھر آپ اس کو دیکھیں، اور پھر آپ نے جو عمل کرنے کے بعد دعا مانگنی ہے وہ دعا میں دل کھول کے مانگ لیں، آپ دیکھیں اللہ میں کیا کچھ نہیں آپ کو دے گا، لیکن چھوڑے نہ اس کو، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں اتنا اس کو 10 دن پڑھیں، 20 دن پڑھیں، میں تو کہہ رہا ہوں اس کو پڑھتے رہیں، اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کو نقصان پہنچائے۔ آپ تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا، اگر آپ اس کو تھوڑا سا ٹائم دے دیں تو آپ یہ الحمد شریف پڑھ کے جب مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو آپ نے 100 دفعہ پڑھ لیں تسبیح سے، پھر آپ اس کی دیکھیں آپ کو اللہ میں کتنا کچھ دیتا ہے، اللہ کا شکر ہو گیا نا، یہ اللہ کا آپ وہ کر رہے ہیں کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مدد چاہتا ہوں، تو ہی مالک یوم الدین ہے، تو ہی پروردگار ہے، تو آپ اس کو گر گرا کے بھی اگر آپ مانیں گے نا، مانگیں گے اللہ سے، تو وہ آپ کو ضرور دے گا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اس کو سبسکرائب کیجیے۔